السلام علیکم ورحمۃ اللہ دوستو اور شاہنواز. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ دوستو ماما. ویلکم ٹو آور چینل ڈریمز اینڈ روزز. شاہنواز, آج ہم جو کہانی پڑھیں گے اس کا ٹائٹل ہے شیخ چلی کے خیالی پلاؤ. خیالی پلاؤ پتہ ہے کیا ہوتے ہیں؟ خیالی پلاؤ کہتے ہیں اپنے مائنڈ میں کچھ اپنے پاس سے چیزیں سوچتے رہنا اور سوچتے سوچتے بہت دور نکل جانا. تو سر پر انڈوں کی ٹوکری رکھ کر راستہ چلتے ہوئے اس کی ذہنی رو بہک گئی اور لگا خیالی پلاؤ پکانے. تو پیارے بچوں, شیخ چلی کا نام تو آپ نے یقیناً سنا ہوگا. شاہنواز, آپ نے سنا ہوئے شیخ چلی کا نام؟ The prank one that Sheikh Chili said his name was Cake. اچھا, تو آپ نے یقیناً سنا ہوگا اور اس کی کہانیاں پڑھ کر لطف اندوز بھی ہوئے ہوں گے. تو آج ہم اسی شیخ چلی کی ایک اور حماقت سے بھرپور کہانی سنیں گے, اور یہ بہت ہی مزے کی کہانی ہے. کسی گاؤں میں ایک بڑھیا رہتی تھی. بڑھیا کیا ہوتی ہے؟ اولڈ لیڈی, جس کا ایک ہی بیٹا تھا جس کا نام تھا چلی. Chili? ہاں جی, That's a crazy name. وہ بہت ہی کام چور تھا. اس کا دل نہیں چاہتا تھا کہ وہ کوئی کام کرے, اور بے وقوف تھا اور سست تھا اور کاہل تھا. And he eats 100 chilies? اور اسے بس ایک ہی کام آتا تھا, وہ یہ کہ وہ شیخیاں بھگاتا تھا. یعنی کہ اپنی بڑی بڑی باتیں کرتا تھا کہ میں ایسے کر لوں گا, میں ویسے کر لوں گا. جہاں چند لوگوں کو اکٹھے بیٹھے دیکھتا ان کے قریب خود جا کر بیٹھ جاتا اور انہیں گفتگو کا موقع دیے بغیر اپنے جھوٹے سچے کارنامے بیان کرنے لگتا کہ میں نے ایک دفعہ ایسے کیا, میں نے ایک دفعہ ایسے کیا. گاؤں کے لوگ اس کی اس عادت سے بہت تنگ تھے, اور اس لیے انہوں نے اس کا نام ہی شیخ چلی رکھ دیا. وہ اپنے نام کی طرح بڑے بڑے خیالی منصوبے بناتا لیکن کسی پر عمل نہیں کرتا تھا. ایک دن اس کے خیالی پلاؤ پکانے کی عادت سے چڑھ کر ایک شخص نے اسے کہا, شیخ صاحب, آپ اتنے بڑے منصوبے کیوں بناتے ہیں؟ آپ نے ایک ہفتے کے بعد اس دنیا سے کوچ کر جانا ہے, اپنی موت کا خیال کریں. جب اس بندے نے اس کو کہا کہ میں نے ایک ہفتے کے بعد مر جانا ہے, تو شیخ چلی کو یقین ہو گیا کہ وہ سچ مچ ایک ہفتے کے بعد مر جائے گا, اور اس نے تیاری شروع کر دی. پہلے اس نے اپنی قبر کھدوائی اور اس میں جا کر لیٹ گیا کہ وہ اس میں فٹ آتا ہے کہ نہیں آتا. 6 دن گزر گئے اور پھر وہ قبر میں لیٹا ہی رہا لیکن کچھ نہ ہوا. تو شیخ چلی نے سوچا یہ اس شخص کے بتائے ہوئے ایک ہفتے کا آخری دن ہے, شاید آج موت کا فرشتہ آنے والا ہے اور اس کی جان نکال کے اس کو لے جائے گا اللہ میاں کے پاس. وہ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اس کے کان میں آواز آئی کہ اگر کوئی اللہ کا نیک بندہ انڈے کی ٹوکری میرے گھر تک پہنچا دے تو میں اسے اجرت میں ایک اشرفی دوں گا, یعنی کہ ایک میں اس کو کوئن دوں گا. شیخ چلی اشرفی کا نام سن کر قبر سے نکل آیا اور انڈے کی ٹوکری اٹھا کر سر پر رکھ لی. یہ دیکھ کر ٹوکری کے مالک نے کہا, شیخ صاحب ذرا سنبھال کر لے جانا, انڈے ٹوٹنے نہ پائیں, ورنہ ایک دمڑی بھی نہیں دوں گا, الٹا ہرجانہ لے لوں گا. یعنی کہ کہہ رہا تھا کہ میں تمہیں ایک پیسہ بھی نہیں دوں گا اگر تم نے میرے انڈوں کو توڑ دیا. شیخ چلی بڑے غرور سے بولا, میاں صاحب میں شیخ چلی ہوں, کچھ چھوٹا موٹا شخص نہیں ہوں, پورا گاؤں مجھے جانتا ہے. یہ کہہ کر وہ انڈوں کی ٹوکری لے کر چل پڑا. خیالی پلاؤ پکانے کی تو عادت تھی ہی, سر پر انڈوں کی ٹوکری رکھ کر راستہ چلتے ہوئے اس کی ذہنی رو بہک گئی اور لگا خیالی پلاؤ پکانے. انڈے پہنچانے کی مزدوری مجھے 1 اشرفی ملے گی, اور وہ یعنی کہ اپنے پاس سے چیزیں سوچنے لگا کہ مجھے 1 کوئن ملے گا, اور جو کہ بہت بڑی رقم ہے. پھر میں اس سے مرغی خریدوں گا اور وہ مرغی انڈے دے گی, انڈے بیچ کر میں بکری لے لوں گا جو بچے دے گی, اور بکری بیچ کر میں گائے لے لوں گا. گائے کیا ہوتی ہے؟ کاؤ. گائے دودھ دے گی اور پھر میرے بچے دودھ مانگیں گے تو میں ان سے کہوں گا یہ لو دودھ. اتنا کہتے ہوئے اس نے ٹوکرا پکڑا اور دونوں ہاتھ ہٹا لیے, یعنی کہ وہ اپنے سوچ میں تھا کہ شاید میرے ہاتھ میں ایک دودھ کا گلاس ہے. اور پھر کیا ہوا, سارے کے سارے ٹوکرا جو تھا اس کا انڈوں کا وہ نیچے گر گیا اور انڈے ٹوٹ گئے. What was inside it? انڈے تھے نا, انڈے لے کے جا رہا تھا. انڈے کے مالک نے جب یہ منظر دیکھا تو وہ آہو بکا کرتے ہوئے بولا, ہائے میرے انڈے توڑ دیے. دوسری طرف شیخ چلی روتے ہوئے دہائی دے رہا تھا, ہائے میرے بچے بھوکے رہ گئے. دونوں کی آہوزاری سن کر لوگ جمع ہو گئے اور شیخ چلی کی بات سن کر اسے باور کروایا کہ تمہاری تو شادی ہی نہیں ہوئی, بچے کہاں سے آ گئے تمہارے جو تم رو رہے ہو. وہاں انڈوں کے مالک کا تم نے جو نقصان کیا اس کا ہرجانہ تمہیں دینا پڑے گا. یہ بات سوچ کر شیخ چلی کی ماں آ گئی اور اس نے وہاں کر ہرجانے کی رقم ادا کر کے شیخ چلی کی گلو خلاصی کرائی. What does that mean? تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اپنی اتنی زیادہ اونچی اڑان نہیں اڑنی چاہیے کہ آپ اپنی ریالٹی سے دور ہو جائیں. اب دیکھو شیخ چلی جو تھا وہ انڈے لے کے جا رہا تھا اور وہ سوچنا شروع ہو گیا کہ میں انڈے بیچ کے ایسے کروں گا, پھر گائے لے لوں گا, پھر گائے دودھ دے گی
اور پھر اس میں سے میں اب دودھ جو ہے اپنے بچوں کو دوں گا. حالانکہ اس کے تو بچے ہی نہیں تھے, ہے نا. Was he just joking or something? He was thinking too much. تو بعض کا اوور تھنکنگ جو ہوتی ہے وہ نقصان کروا دیتی ہے. تو پیارے بچوں, امید کرتے ہیں آج آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہوگی کہ کس طرح سے شیخ چلی جو ہے وہ اوور تھنک کرتا ہے اور کہاں سوچتے سوچتے کتنی دور نکل جاتا ہے, جس کی وجہ سے اتنا زیادہ نقصان ہو سکتا ہے. تو کبھی بھی اتنا زیادہ اوور تھنک نہ کریں کہ ایک چیز کو سوچتے سوچتے آپ اتنی دور شیخ چلی کی طرح نکل جائیں کہ آپ انڈے کی بجائے گائے کا سوچنا شروع ہو جائیں, ہے نا. Yeah, like you sell some monkey eggs and then get a bakri and then sell his bakri kids and then get a guy and So then because he was over thinking that میں اتنا زیادہ امیر ہو جاؤں گا, میرے پاس پیسے آ جائیں گے, میں یہ کر لوں گا وہ کر لوں گا. تو ایسے نہیں کرنا چاہیے. امید کرتے ہیں ہمارے بچوں کو بھی آج کی کہانی اچھی لگی ہوگی. شاہ نواز, آپ کو اچھی لگی ہے؟ ہاں جی. آپ نے کیا سیکھا ہے؟ میں سیکھ لیا ہے اوور تھنک نہیں کرنا ہے. ہم نے 2 things نو ہے, کبھی اوور تھنک نہیں کرنا ہے اور کبھی ایک ہینڈ کے ایک ہینڈ سے انڈے نہیں پکڑنے. No, don't have anything that you have that's full or in a basket. Please don't use one hand or else anything will break. کہ ہم انڈے اگر آپ کے پاس ہیں یا پھر کوئی بھی چیز جو کہ آپ کے پاس فل ہے باسکٹ پہ, تو ہمیشہ دونوں ہاتھوں سے پکڑیں. شاہنواز سوچ رہا ہے کہ شاید شیخ چلی نے ایک ہاتھ سے پکڑا ہوگا انڈوں کو. No, he was thinking that he was holding it and then suddenly he put his hand down and then go down, the eggs fell down. اچھا ٹھیک ہے, چلو شاہنواز اب اللہ حافظ کہیں گے ہم. اوکے دوستو, اللہ حافظ. انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے ایک اور اچھی سی کہانی کے ساتھ. تب تک کے لیے Allah Hafiz and don't forget to subscribe our channel.